السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نے اگر کسی ایک انسان کا قتل کیا تو تم نے ساری انسانیت کو قتل کر دی، اور کسی ایک انسان کی جان بچائی تو سارے انسانیت کی جان بچائی۔ تو اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد کا جو زمانہ ہے جس کا ابھی ذکر ہو رہا ہے، خاص کر کے محرم کے مہینے سے اور کربلا کے واقعے سے، تو اس وقت کے مسلمان ان چیزوں پہ جو ہے کہ کس طرح سے سوچتے تھے جو اس طرح کا قتل عام ہوا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا اپنے خطاب میں، ابھی اپنی بات چیت میں، کہ دور اول کے معاملات کو آپ حق اور ناحق کے خانے میں ڈالنے کے بجائے اس کو آبجیکٹیو انداز میں اسٹڈی کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں صرف کہ یہ بات وہاں تک کیوں پہنچی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ابھی غور کیا ہوگا کہ جو باتیں ابھی میں نے کی تو اس میں یہ بتانے کی کوشش کی، یعنی جو انڈر لائننگ پرنسپل تھا وہ یہ تھا کہ یہ بات وہاں تک کیسے پہنچی، اسی بات کو ایکسپلین کرتے ہوئے وہاں تک میں پہنچا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جانیں کہ یہ صحابہ رسول کا مسئلہ ہے، اور صحابہ کی زندگی کے مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی اپنے پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے کوئی اسٹیپ نہیں لیتا تھا، حتیٰ کہ خوارج جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج کے حصہ تھے، جب تحکیم کا مسئلہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان کے درمیان، تو انہوں نے تحکیم کو یعنی آربیٹریشن کو، میڈیشن کو ایکسپٹ نہیں کیا، اور حضرت علی کے گروپ سے وہ الگ ہو گئے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں، ان کی شخصیت کی اسٹڈی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی پائس لوگ تھے۔ قرآن کا مطالعہ کرنا، ان لوگوں کے اندر سینس آف اکاؤنٹیبلٹی اتنی زیادہ تھی، اتنی زیادہ کہ اگر کہیں پہ کوئی کھجور گرا ہوا ہے تو وہ اس کھجور کو بغیر اس کے مالک سے پوچھے ہوئے اس کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ تھا۔ تو یہ بات 100% صحیح ہے کہ صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی، یہ تو خوارج کی میں نے اگزامپل دی، صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی اپنے پرسنل انٹرسٹ اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی، پھر معاویہ بن ابی سفیان، ان تمام لوگوں کے سامنے اپنی سمجھ کے اعتبار سے ایک حق تھا، اور اس حق کو لے کر ایک دوسرے سے وہ ایگری نہیں کر پائے، اور اس مسئلے کا حل ان کو وہیں پر سمجھ میں آیا۔ اس کو اس اینگل سے آپ دیکھیے، ورنہ اگر میدان جنگ کے علاوہ کوئی شخص جاتا حضرت علی کے پاس اور معاویہ بن ابی سفیان کی کوئی شکایت کرتا تو وہ سرے سے نہیں سنتے تھے اور جھڑک کر بھگا دیتے تھے کہ تم چلے جاؤ، ہمارے درمیان جو بھی اختلاف ہے بس وہ میدان جنگ تک، اس کے باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی ایک صحابی کے پاس جاتا اور دوسرے صحابی کے حوالے سے کہتا کہ وہ آپ کے بارے میں ایسا اور ایسا کہتا ہے، تو فوراً اس کو بھگاتے تھے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، میرے اور ان کے درمیان کا اختلاف اور ڈفرینسز یہاں تک نہیں پہنچے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کینہ اور بغض رکھنے لگے۔ یہ ہے صحابہ، یعنی شدید ترین اختلاف کے موقع پر بھی وہ اپنے آپ کو اور اپنے سینے کو انتقام اور نفرت سے بچا لیتے تھے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ہمالیائی کام ہے کہ اختلاف کے موقع پر انتقام اور نفرت سے بچانا اچھوں سے نہیں ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ اس زمین پر ریئرسٹ لوگ ہیں جو اختلاف کے بعد اپنے سینے کو انتقام، نفرت اور حسد کے جذبات سے بچا لیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کل جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے، جو اختلافات کے باوجود اپنے سینے کو نفرت، حسد، انتقام سے بچا لیں۔
تیسری بات یہ ہے کہ کل آخرت میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ ہی جانے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، ہم اپنے معاملات کا حساب کتاب کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں. یہ تو ہمارے نزدیک تو یہ طریقہ ہی درست نہیں ہے کہ کسی خاص گروہ کے حوالے سے چاہے کہ وہ صحابہ کی ذات ہو، وہ تو بہت دور کی بات ہے، بعد کے زمانے کے بھی کسی گروہ کو لے کر آدمی یہ سوچے کہ کل آخرت میں ان کا کیا ہوگا، کل آخرت میں ان کا کیا ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی جو منشا ہے اس کو پوری طرح واضح کیا جائے، اور اگر کسی کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے بعد میں کسی مسلم گروہ کے بارے میں کہ وہ خلاف سنت کے عمل کر رہے ہیں، تو پھر اس کو وہاں پر جو قرآن و سنت کی بات ہے اس کو واضح کر دیا جائے کہ قرآن و سنت یہ کہتا ہے اور آپ کا اقدام یہ ہے. لیکن صحابہ کا معاملہ اس میں بہت آگے ہے. ان کی ان اقدام اور ان اسٹیپس کے جائزہ لینے کے لیے پہلے آدمی کو خود بہت زیادہ پارسائی، تقویٰ اور دین کے لیے اپنے آپ کو جھونک دینا، اپنے اور اپنی فیملی کو نثار کر دینا، قربان کر دینا، وہ تمام حدیں وہ کراس کر دے پہلے. اس کے بعد وہ جائے اور جا کر صحابہ کے زمانے میں جو واقعات اس طرح کے کچھ ہوئے ہیں پھر ان کو دیکھے اور پھر وہ کوئی حکم لگائے. تو صحابہ نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، جس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو دین کی اشاعت کے لیے جھونکا ہے، بعد کے زمانے میں اس کی کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی ہے، ایک مثال بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ خود قرآن میں صحابہ کے بارے میں ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، اللہ راضی ہو گیا. تو اللہ تو فیوچر کو بھی جانتا تھا. جی جس وقت آیت اتری اس وقت یہ واقعات نہیں ہوئے تھے، یہ واقعات بعد میں ہوئے ہیں. جی یہ آیت بہت زیادہ اس معاملے میں ایک پیرامیٹر کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ تو ماضی، حال، مستقبل سب کو جانتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں اتنا بڑا انڈورسمنٹ کیوں دے دیا کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوا. جی کوئی آسان بات، معمولی بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ سارا معاملہ نیت کا ہے، انٹینشن کا ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ جی آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں اندر سے؟ ایک آدمی باہر سے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کا عمل اس سے بہت دور ہے. ہر موقع پر وہ کوئی نہ کوئی ایکسکیوز لے کر بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ تو قرآن کی زبان میں منافقانہ روش ہے جس میں آج ہم میں سے اکثر مسلمان پڑے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو منافقانہ روش سے بچا لے موت سے پہلے.